پہلے تو آپ کے آنے کا یہاں شکریہ، اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ کسی دن آپ یہ سب یہاں بیٹھ کے ہمارے اس طرح کے سوالوں کے جواب دیں۔ آپ نے اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا تھا وہ آخرت کی جستجو کے بارے میں تھا۔ میرا ایک سوال ہے جو شاید تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب جس طرح گاندھی صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد اسی مٹیریل کو کنورٹ کر دے گا جنت اور دوزخ میں، اور اس کے بعد جو انسان ہے، جو ہماری اصل شخصیت ہے، وہ وہاں چلی جائے گی اور وہ پھر ہمیشگی اس میں بھی ہوگی۔ تو میرا پہلا جو سوال ہے کہ جب وہ ہمیشگی ہمارے اندر آئے گی یا ہم چلے جائیں گے، تو کیا اس وقت جس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے لیے دین ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم حج، تو کیا یہ جاری رہے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشگی ہمیشہ صرف اللہ کے لیے کہتے ہیں، تو ہم جب وہاں چلے جائیں گے اور ہم بھی اسی طرح ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو کیا جو شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک قالب بنایا تو اس نے اپنی پھونک سے ہمارے اندر یہ شخصیت ڈالی، تو یہ شخصیت کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے؟ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جس وقت ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انسانوں کو ایک چیز کے بارے میں بڑی تنبیہ کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ اے انسان اپنے حدود علم کو پہچان۔ اس دنیا کے اندر ہم کسی بھی تصور کو ہمیشہ اپنے علم کے دائرے میں سمجھتے ہیں۔ انسان کا علم جو ہے وہ زمانے میں وجود پذیر ہوتا ہے، ہمارے سامنے کچھ چیزوں کی مثالیں ہوتی ہیں، ہم ان مثالوں سے کوئی تصور اخذ کرتے ہیں اور مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ ہم کچھ معلوم حقائق کو جانتے ہیں، ان معلوم حقائق سے نامعلوم حقیقتوں تک چلے جاتے ہیں۔ کل ملا کر جو ہماری جمع پونجی ہے وہ ہماری فطرت کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور عقلی استنباط کے نتائج کا علم ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس سے ہم نے یہ لائٹیں ایجاد کی ہیں، اس سے ہم نے گاڑیاں ایجاد کی ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ آگ لگی ہو تو وہاں سے دھواں اٹھتا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر ہم آگ کا تصور لے آتے ہیں۔ انسان اس طریقے سے دنیا میں فیصلے کرتا ہے، یہ اس کی علم کی محدودات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ جتنا تمہیں میں نے علم دیا ہے یہ بھی تمہارا امتحان ہے کہ اپنے حدود علم کو پہچانو اور تم یہ جانو کہ تم کیا نہیں جان سکتے۔ یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اقصائے جہاں میں پھیلے ہوئے جو راز ہیں اگر ان کی حقیقتیں معلوم ہو گئیں تو ہمارے علم میں وسعت آ جائے گی۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے علم کا امتحان ہے کہ تم ان چیزوں کی حقیقت کے در پہ نہ ہو جو تمہارے حدود علم سے باہر کی چیزیں ہیں۔ تو دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی شخص وہاں جا کر ویڈیو بنائے اور لا کے دوبارہ مجھے دکھا دے، مجھے علم حاصل ہو جائے گا، کیونکہ میں تو حواس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہوں۔ اور دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر خدا کی خبر سے مجھے کوئی اس طرح کی بات بتا دے۔ تو یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ جب دونوں کام نہیں ہوئے تو انسان کو جس چیز پر توجہ دینی چاہیے، اسی کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، زیغ ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کے در پہ ہوتے ہیں، متشابہات کے در پہ۔ متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کی حقیقت کو تم نہیں پا سکتے، ان کے تصور کو تم سمجھ سکتے ہو، حقیقت کو نہیں جان سکتے، مصداق کو نہیں پہچان سکتے۔ کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اس لیے کہ تمہارا دائرہ علم محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مثالوں سے بیان کرتے ہیں۔ آپ کو وہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمان پہ ہیں تو مثال کے ذریعے بتائیں گے کہ وہ عرش پر مستوی ہیں۔ جیسے انسان کسی جگہ پر بیٹھے ہوں لیکن آپ آگے بڑھ کے کہیں جی ہم تو بیٹھتے ہیں الٹی پالٹی مار کے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنت کے تصورات، جہنم کے تصورات، قبر کے حالات، برزخ کے معاملات، روح، اسی طریقے سے پیغمبر کے ساتھ وہی کا معاملہ، یہ سب متشابہات ہیں۔ اور متشابہات میں جو بات آپ کو بیان کی جاتی ہے وہ مثال کے اسلوب میں بیان کی جاتی ہے، اور مثال جب آپ کے سامنے پیش کی جائے تو اس میں کبھی بھی حقیقت کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، مثال ایسی ہی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا بھائی؟ بھول ہی گیا، خود بھی بھول گئے۔ جی ہاں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان کی ہے کہ ہمیشہ انسان وہاں پر رہے گا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، تو یہ ہمیشگی اگر اللہ کی جو ہمیشگی ہے اس کے مترادف ہے تو اس کو اپنی ذات میں ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی چیز اگر
مقابل میں آپ پیش کر رہے ہیں تو اس کو اپنی ذات میں تنہا کھڑا ہونا چاہیے. ہمیشگی اللہ کی تفویض کردہ ہمیشگی ہے. اللہ ہی کی ساری صفات ہیں جن کا پرتو انسانیت میں ڈالا گیا ہے. اللہ حلیم ہے, انسان کے اندر بھی حلم کا تصور ہے. اللہ رحیم ہے, انسان کے اندر بھی رحیمیت کا تصور ہے, شفقت کا تصور ہے. یہ سب اللہ کی صفات ہیں. اللہ منصف ہے, قائم بالقسط ہے, انسان کے اندر بھی یہ صفات ڈالی گئی ہیں. تو اللہ کی صفات کا پرتو اگر انسان میں نظر آتا ہے تو اس سے اس کی ہمسری نہیں ہوتی, یہ اس کی عنایت کردہ ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہوتا ہے, اور دیکھیں پیغمبر بھی ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں. تو پیغمبر غیب کی باتیں اپنے علم سے نہیں بتاتے, اللہ کی خبر سے بتاتے ہیں. تو جو ہمیشگی ہمیں جنت میں ملے گی وہ اللہ کی اطاعت کے اور اللہ کی کرم نوازی کے نتیجے میں ملے گی, وہ کو ہماری اپنی بساط کے تک نہیں ملے گی.